ہوتا پہ اس دور دے وچ اپنی جد دا پوسا لیندا پہ ساڈے کولوں وقت امام نو یاد کرنا انہاں دا ذکر کرنا ساڈے تے واجب ہے اور آج اس پاکیزہ اور معطر مجلس آزاد وچ ساڈی خوش نصیبی ہے کہ قبلہ اسد رضا بخاری صاحب جو کہ مخصوص اپنے مخصوص انداز دے وچ معرفت امام زمانہ اور امام زمانہ علیہ السلام دے نال ذکر دے نال تو ہم مزین کر سن جتنے بھی بار ماتمی سنگتاں لوگ لنگر تے گلیاں دے وچ جڑے بھی موجود ہیں انہاں دے التماس ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین امام زمانہ بادشاہ وقت امام دا ذکر شروع ہے برائے مہربانی امام بارگاہ دے وچ تشریف لے آؤ بسم اللہ سارے اندر اگے آ جاؤ مہربانی فرما دی مہربانی کرو چکر دی نال بیٹھو کے آ جاؤ اندر آ جاؤ نیا دے مولا کی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات برائے خوشنودی حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی طاہرین اولادہ المعصومین فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیناں حتی تسکنہو ارزاقا طوان و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فارجا آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فارجا شریف ناد علیین مذر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑے شہنشاہ کے ظہور پر ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد
تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی، جیو جیو سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، توحید کا وارث، نبوت کا وارث، عدل کا وارث، امامت کا وارث، قیامت کا وارث، ولایت کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، سادات، موالیان حیدر کرار، جو جو جہاں جہاں ہے سب کا وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جدل، وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ. پہلا چانس ہے آپ کے کوٹ مومن میں، آپ کے سرگوزہ کے قرب و جوار میں تو میں ڈیوٹی کر گیا، لیکن ادھر یقیناً جب بادشاہ کا امر ہوتا ہے پھر بندہ پہنچتا ہے. کیونکہ اگر میں نے وارے پڑھنے ہوتے میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی تعلق سے آپ کے پاس کب کا پہنچ گیا ہوتا. میں وارے پڑھنے نہیں نکلتا، میں وارے کو پڑھنے کو بھی ولایت کی توہین سمجھتا ہوں. میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے کہ جب میں یہاں بھی وارہ پڑھوں، یہاں سے میں 5, 10, 15, 20 وارے اور نکل آئیں، توہین ولایت ہے. ہر ذکر کو امر امام سمجھ کے، بادشاہ کی ڈیوٹی سمجھ کے پہنچتا ہوں. حسن شاہ جی بے احسان نہیں، کوٹ مومن والوں، جب سے میں ممبر پہ بادشاہ کی توفیق سے آیا، کبھی کسی بانی پہ میں نے احسان نہیں لگایا. اس لیے نہیں لگایا، کائنات میں ایک ہی محسن ہے جس کا سب پہ احسان ہے. کوئی کسی پہ احسان لگا نہیں سکتا، صرف ایک ہی محسن ہے. آپ نے مجھے ٹاپک دیا، میرا دل تھا سرکار بعزت البلد سلطان عرب عجم ساقی حجاج بادشاہ ابو طالب علیہ السلام پہ گفتگو ہو. چونکہ دن تھا لیکن آپ نے مجھے کہا صاحب زمان ہی پڑھنا ہے، تو پھر میں انشاءاللہ بادشاہ ہی پڑھوں گا. ورنہ ابو طالب اسے کہتے ہیں کہ جس کا مہدی بھی کھڑے ہو کر استقبال کرے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ. سیدہ ڈیو رہ گیا. میں نے جو سرکار پہ تحقیق کی ہے نا، موسیٰ اسلام پہ، اللہ اکبر، بات وہ کی جائے جو غیروں نے لکھی ہو.
اپنوں کی بات سے تو انکار ہوتا ہی نہیں، جیسے آپ کے بادشاہ کے بارے میں غیروں نے بات لکھی ہے، بلکہ بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک مشہور مورخ کے پاس ایک بندہ آیا، اس سے کہا پتہ نہیں میں اس دور میں کیوں پیدا ہوا۔ اس نے کہا کیوں؟ اللہ کی تخلیق پہ تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے میں چاہتا تھا کہ میں محمد کے دور میں پیدا ہوتا۔ اس نے کہا بھلے مانس جو وہ جانتا ہے تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا پھر بھی میرا دل کرتا ہے۔ اس نے کہا تیرا دل کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا میرا دل اس لیے کرتا ہے، میں آج سے 1400 سال پہلے محمد کے دور میں پیدا ہوتا، محمد کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، مجھے بڑے درجے ملتے، بڑا ثواب ملتا، بہت کمال انعام ملتا۔ اس نے کہا سن، کئی بندے دیکھیں ملک صاحب، صاحبان ضمیر ضرور اچھی باتیں کر جاتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا سن، جو تیرے اندر حسرت ہے نا، کوشش کرنا تجھے اس محمد کی قسم حسرت مرنے نہ دینا۔ واہ واہ میں کیا بات ہے۔ اس نے کہا تجھے اس محمد کی قسم حسرت مرنے نہ دینا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک محمد چلا گیا، ایک محمد آنے والا ہے۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا بالکل تجھے وہی اجر ملے گا تو 1400 سال پہلے جن کو ملا تھا۔ پڑھے ہیں، بڑی کمال باتیں لکھی ہیں۔ آپ نے مجھے ٹاپک ایسا دل میں لگا دیا، انہی سے ایک اور بات کرتا جاؤں۔ ان سے پوچھا گیا آنے والا جو محمد ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس نے کہا تمہیں وہ تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کے نوکروں کی شان سن۔ لاہور میں بہت بڑی درسگاہ ہے، جامعہ اشرفیہ، انہوں نے کتاب لکھی اسلام میں امام مہدی کا تصور، پڑھنے والی کتاب ہے ملک صاحب۔ میں نے بڑے اکثر پہلے خریدی تھی، پتہ نہیں اب لائبریری میری لائبریری میں موجود ہے۔ سیدہ ان سے کسی نے پوچھا سرکار جو آنے والے محمد ہیں ان کا تعارف، انہوں نے کہا وہ بعد میں ہے۔ کہا دیکھ کا چاول چکھنے سے دیکھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے نوکر کی شان بتا دوں، تجھے پتہ چل جائے گا مالک کیسا ہوگا۔ ایک جو ادھر نوکر کی شان ہے وہ سنو، تو ایک اپنوں جو لکھی ہے وہ سنو، اسی پہ بات چلاتے ہیں۔ اب سید زیادہ ٹائم میرا بنا ہے، بات میں مکمل ملک صاحب بات مکمل کر کے جانے ہیں۔ اس نے کہا آنے والے شہزادی کے نوکر کا کم از کم مزاج اتنا ہے کہ وہ رکے ہوئے پہاڑ کو کہے تو اپنی جگہ چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے گا۔ یہ غیروں نے لکھی ہے بات، کھڑے ہوئے پہاڑ کو کہے اپنی جگہ چھوڑ دے۔ بادشاہ کے نوکر کا حکم مان کے گھبرا گئے ہو، اب میں تمہیں آل محمد کی دہلیز پہ لے چلوں۔ پوچھا کیا مولا قائم آل محمد کے نوکر کی شان کیا ہے؟ تمہارا معصوم فرماتا ہے، تمہارا زمانے کے امام کی جد پاک فرماتے ہیں قائم آل محمد کی نوکر کی شان یہ ہے جب کسی زمین پہ چلتا ہے وہ زمین باقی زمینوں پہ فخر کرتی، آ دیکھ مجھ پہ مہدی کا نوکر چل رہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، فرق کیا ہے؟ کیوں علی کا نوکر کو کم کمال کا ہے؟ یا تو کوڈ مو میں میرا داخلہ با، یا تو پھر چکر لگتے رہے۔ سیدہ جملہ دینے لگا ہوں، علی کے نوکر کو کوئی کمال کم ہے؟ کوئی سلمان کا کمال کم ہے؟ کوئی میسن کا کمال کم ہے؟ کیوں مہدی کے نوکر کا کمال اتنا زیادہ ہے؟ کیا کمال چھپا ہے؟ سیدہ کمال دیکھیے گا ملک عزم صاحب، کیا کمال چھپا ہے؟ سلمان کا کمال بہت اعلیٰ، میسن بہت اعلیٰ، بوزر کمبر بہت اعلیٰ، 72 ان سے بھی اعلیٰ، کیونکہ بادشاہ نے خود فرمایا جتنے سچے مجھے میسر ہے، نہ میرے نانا کو آئے نہ میرے بابا کو آئے، ان کا کمال اور اعلیٰ۔ مہدی کے نوکروں کا کمال کیوں جدا ہے؟ کیوں جدا ہے؟
سوچنا، اپنے اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھنا، بادشاہ کے نوکر کا کمال کیوں اعلیٰ ہے؟ اس لیے دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ مہربانی یار، سلام ہے، مہربانی مہربانی بابا جی، بہت شکریہ۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ دیکھ کے لبیک کہنا اور ہے، کمر پہچاننا اور ہے، دیکھ کے کھڑے رہنا اور ہے، کمر پہچان کے کھڑے رہنا اور ہے۔ نہیں سمجھا ہوں، آسان کر کے عرض کروں، بندہ بندے کو دیکھ کے بندے کا حیا کرتا ہے۔ تو جا رہا ہے نا دو بندے، سامنے خاتون آ جائے، بندہ بندے کا حیا کر لیتا ہے، نگاہ نیچی کرتا ہے۔ غیبت میں مہدی کے منتظر کا کمال یہ ہے، وہ بندے کا نہیں، وہ مولا کا حیا کرتا ہے۔ مشکل بات میں کر گیا، مہربانی، کوئی بھی نہ ہو اس کو یقین ہے میرا مولا تو ہے نا۔ جی مشکل کام ہے یہ، آسان نہیں۔ جتنی ولایت آسان بنا دی گئی، جتنا معیار محبت آسان بنا دیا گیا، اتنا معاملہ آسان نہیں۔ جتنا میں ابھی سرگود ایک مجلس پڑھ کے آیا، وہاں میں نے ایک جملہ کا میرا دل ہے کوٹ مومن بھی عرض کرتا جاؤں۔ میں نے وہاں ایک مثال دی، دو موالیان حیدر کرار میرے سامنے تشریف فرما تھے۔ میں نے ان سے معذرت کر کے ایک چھوٹی سی مثال دی۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، دوسرے کو کہا آپ کو اللہ نے 6 بیٹے دیے۔ آپ نے بھی بچے اسکول داخل کرائے، آپ نے بھی اپنے بچے اسکول داخل کرائے۔ جن کے 2 بچے تھے انہوں نے باپ کا کہنا مانا، محنت کی، توجہ کی، بات کو سمجھا، اچھے نمبروں سے پاس ہونے لگے۔ جس کے 6 تھے، کوئی نکمہ تھا، کوئی لاپرواہ تھا، کوئی ایک کان سے سنتا تھا دوسرے سے نکال دیتا تھا، غور نہیں کرتا تھا، بات نہیں سمجھتا تھا، کھیل کود میں وقت ضائع کرتا تھا۔ باپ بار بار ماسٹر کو جا کے کہتے، پرنسپل کو جا کے کہتے، مہربانی کر اسے پاس کر دے، مہربانی کر اسے پاس کر دے، مہربانی کر اسے پاس کر دے۔ باپ بار بار سفارش کرتا تھا، بار بار۔ شادی میں بتا رہا ہوں پھر ولایت، آج میری پہلی گفتگو کا یہ ولایت کا بھی آغاز سمجھ لینا۔ بار بار ماسٹر کو جا کے کہتا تھا سفارش کر کے پاس کر دے، پاس کر دے۔ محشر کا دن ہوگا، تیرا میرا نبی ہوگا، سرکار کا دل چاہے گا، آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، سارے نبیوں نے اپنے اپنے کمال دکھائے۔ اب میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی اپنے کمال دکھاؤں، اپنے کمال عاشق دکھاؤں۔ کیا سرکار وہ دکھائیں گے جو شفیعاً مذنبین کی شفاعت کو کمزوری سمجھ کے الٹی حرکت کرتے رہے، بعد میں معافیاں مانگتے رہے؟ محمد کا دل نہیں دکھے گا؟ اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو۔ محمد کا دل چاہے گا، اللہ میں فخر کرتا ہوں میرا سلمان دے، میرا اور محمد والے محمد صلی بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مشروطیہ امام زمانہ بلندر سلام۔ ذہنی طور پہ تیار ہے؟ میرا دل ہے ملک حیدری صاحب میں عرفان کے موتی ان کی جھولیوں میں ڈال جاتا، بے لوث موتی ہے، سمیٹو جھولیوں میں۔ 2 مصرے آپ نے بھی کھڑے ہو کے کمال ربائی پڑھی، میرا دل چاہتا ہے میں 2 مصرے عرض کرتا جاؤں۔ عرض کر رہا ہوں کوئی جا کے کہہ دے حضور سے میرے درد دل کی دوا کرے۔
کوئی جا کے کہہ دے حضور سے، جا کے کہہ دے حضور سے، کوئی جا کے کہہ دے حضور سے میرے درد دل کی دوا کریں۔ دوا کس قسم کی؟ میرے درد دل کی دوا کریں۔ کیا؟ نہ میری نظر سے جدا ہوں، نہ مجھے نظر سے جدا کریں۔ افسوس کا مقام ہوگا اس وقت جب محشر کے دن شفیعاً مذنبین ہم جیسے لوگوں کی سفارش کرتا تھے۔ ایک پرنسپل کو سفارش کرنے میں بھی باپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ آؤ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ولایت صرف زبان تک نہیں، حلق کے نیچے اتارو۔ ولایت قائم کر کے دکھاؤ۔ کرو سوال، سید ممبر پہ کھڑے ہو، ولایت کے ہم قائم نہیں کر کے بیٹھے؟ ولایت جس کی قائم ہوگی کچھ نشانیاں بتانے لگا، اور جو یہ کہتے تھے تشن میں پڑھ لیا علی اللہ ولایت قائم ہوگی، سوری ٹو سے میں اس سے مخاطب ہی نہیں، اس کو ولایت سمجھائی ہی نہیں گئی، اس کو ولایت کی حقیقت تک پہنچایا ہی نہیں گیا۔ کیا اس بات کی گواہی نہیں دو گے؟ سلمان پیور خالص ولایتی تھا، نہیں دو گے گواہی؟ تھا نا، پیور ولایتی تھا۔ ولایتی اسے کہتے ہیں جس میں کھوٹ نہ ہو۔ نہیں 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 شاہ جی، میں رسول کی ایک حدیث کا سہارا لینے لگا۔ سرکار کی ایک حدیث ہے جو عام طور پر پیٹرول پمپ والوں نے، دودھ کی دکانوں والوں نے اپنے بورڈ پہ لکھوا کے لوگوں کو اچھی چیز کی دعوت دے کر جو بھی بیچا اسی نام سے بیچنا شروع کر دیا۔ حدیث رسول ہے، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے ملاوٹ کی، جب ملاوٹ کی، جو ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ دودھ والے نے دکان میں لکھوایا، ہم جیسے سادہ لوگ افراد اس سرکار کی حدیث اور فرمان کو سامنے رکھ کے دودھ لینے چلے گئے۔ ہم نے کہا یہاں خالص چیز ہوگی۔ یہ اور بات ہے اس نے کتنی کیا ملاوٹ کی ہوئی تھی۔ میرے محمد نے 1400 سال پہلے گوالوں کے لیے نہیں فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ کوٹ مومن تاریخی جملے ہیں، یاد رکھیے گا، میرے محمد نے 1400 سال پہلے پیٹرول پمپ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں۔ اور سرکار سے پوچھتے ہیں، سرکار اس کا مطلب جس نے ملاوٹ کی وہ آپ میں سے نہیں، کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو آپ میں سے ہوگا؟ فرمایا ہاں، جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے ہے۔ سرکار وہ کون؟ فرمایا تم نے سنا نہیں، السلمان منا۔ مہربانی آپ کے کہتے ہیں، میری سرکار نے ان کے لیے نہیں فرمایا۔ آتی دنیا تک محمد کا فرمان قرآن کی مانند ہے۔ راستہ بادشاہ نے کھول دیا، جس دور میں بھی جس نے ملاوٹ نہ کی وہ ہم میں سے ہے۔ سرکار ملاوٹ کیسی اور ملاوٹ نہ ہو تو کیسا؟ فرمایا دیکھو نا سلمان، آؤ سلمان، ہم ذرا کمزور لوگ ہیں، جذباتی بھی ہیں، ایک لمحے میں غصہ بھی ہو جاتے ہیں، شکر بھی ہم میں کم ہے، ہم لوگوں کے عیب زیادہ دیکھتے ہیں، اپنی ذات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یا علی کو امام المتقین تو کہتے ہیں، لیکن ہم سلمان ابھی تک متقی نہیں بن سکے۔ سلمان ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہم علم عباس دیکھ کر بھی گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ جوانوں کے لیے میرا میسج تھا، شاید بات پہنچ گئی۔ ہم اتنے کمزور ہیں، جن آنکھوں سے علم عباس کو سلام کرتے ہیں ان آنکھوں سے گناہ بھی دیکھتے ہیں۔ سلمان بڑے کمزور ہیں۔ سلمان کیا پوچھتے تو ہمارا حال؟
لالچ ہماری نس نس میں بھری ہے۔ سلمان ہم کوئی بھی کام کریں نا، ہم مجلس پہ جائیں ہم سے کوئی پوچھتا ہے، جملہ دینے لگا ہوں صرف سمجھانے کی خاطر ملک صاحب، میں ایسے نہیں بات چیک کرا۔ سلمان مجلس پہ بھی جائیں نا، کوئی پوچھتا ہے کہاں گئے تھے، ہم کہتے ہیں ہم مجلس پہ گئے تھے۔ سلمان عقیدہ کمزور ہے نا، ولایت قائم نہیں نا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، کوئی پوچھتا نا کہاں گئے تھے، ہم یہ نہ کہتے مجلس پہ گئے تھے، ہم کہتے حسین نے بلایا تھا۔ مہربانی بابا جی، مہربانی کوٹ مومن۔ سلمان ہمارے عقیدے کمزور ہیں۔ سلمان اگر ہم متقی ہوتے، یا علی فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالا۔ سلمان ہم تو لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں، متقی نہیں۔ سلمان ہم کمزور ہیں، سلمان ہم لالچی ہیں، ہر چیز میں دیکھتے ہیں فائدہ کیا نقصان کیا۔ سلمان 1400 سال ہو گئے یہ ذکر اس گھر کا جاری ہوتے ہوئے اور مخلوق کو یہ ذکر سنتے ہوئے، لیکن سلمان افسوس ہے اب بھی ہم مجلس پہ بھی بیٹھتے ہیں، ہمارا اپنے آپ پہ افسوس ہے۔ سلمان سے باتیں ہو رہی ہیں نا، تخیل میں شاید بھی باتیں کرتا ہے، ہم بھی تخیل میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں، شاید کسی کے دل تک میری بات پہنچ جائے۔ سلمان اتنا عرصہ ہو گیا اس گھر کی زبانی کلامی نوکری کرتے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا یا تو میرا کوٹ مومن داخلہ بند، اور مجھے بھی شوق نہیں ہے کہ میں بار بار کوٹ، ہاں خریدار ہوئے تو آؤں گا۔ بے نوس ہوتی ہے، میں بہت مصروف ہوں، بادشاہ جانتا ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے جی، بسم اللہ۔ بابا جی مجھے قیمتیں نہیں چاہیے، مجھے خریدار چاہیے، مجھے مولا کی قسم۔ سلمان چاہتا، سید حسن شاہ جی، بابا جی سلمان چاہتا علی سے لے سکتا تھا۔ اللہ کل شیء قدیر کا مزہ ہے یا علی، جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے عطا کر سکتا ہے۔ سلمان چاہتا علی سے کچھ لے سکتا تھا، لیکن سلمان نے کہا میں نے کی ہے ولایت قائم۔ سلمان کمال کیا ہے؟ کہا ملاوٹ نہیں، بالکل نہیں۔ کمال کیا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے علی نے کئی دفعہ پوچھا سلمان مجھ سے کچھ مانگ، سلمان مجھ سے کچھ مانگ، ہر بار میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا جن کو علی جیسا مولا مل جائے، علی کے برابر کی کوئی چیز ہے تو وہ دو۔ سلمان ذرا گفتگو تھوڑی سی اور ہو جائے پھر واپس صاحب زمان پہ آتا۔ سلمان اتنے کمزور ہیں، ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں، ہم دنیا سے کہتے ہیں دعا تو کرو، ہم لوگوں سے کہتے ہیں جناب میرے حق میں دعا، التماس سے دعا، حق میں دعا کیجئے گا، التماس سے دعا۔ سلمان تو نے بھی کبھی کسی کو کہا تھا مجھے دعا کرنا؟ کبھی تم نے بھی کسی کو کہا میرے حق میں دعا کرنا؟ کہنے لگا نہیں، دعا وہ کسی کو کہے مانگنے کے لیے جو خود دعا نہ ہو۔ کہا میرے پاس علی تھا، کوئی معمولی بات تو تھی نہیں، میرے پاس میرا بادشاہ تھا، بادشاہ کے وہ نوکر ہیں جناب سلمان۔ واجب الاحترام میری پہلی ملاقات ہے حیدری صاحب سے، لاہور میں ہوتے ہوئے ملاقات جی، ایک جملہ دینے لگا ہوں، یہ علی کا نوکر سلمان۔ اچھا بسم اللہ، کوئی بات توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اصل بخاری سے ویسے بھی لوگ بھاگتے ہیں، حیدری صاحب پہلی دفعہ امید ہے ملاقات کریں گے۔ توجہ، سلمان کون ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا ہمارا دل کرتا ہے سلمان کو سلام کرنے جائیں، پر میں ضرور جاؤں، مولا انداز تو بتائیں کیا کہیں؟ کہا سلمان کی قبر میں جا کے کہو اللہ کا دروازہ سلمان۔
होए होए होए। मलिक साहब मैं किताब का जामिन लफ्ज लफ्ज का जामिन मैं मिंबर पे उस नगरी में खड़ा पढ़ रहा हूँ जिस नगरी में इल्म ही इल्म के दावे किए जाते हैं। हाँ, अल्लाह का दरवाजा सलमान। मलिक साहब बात यहाँ तक नहीं, सलमान के सलाम पढ़ के देखे, बात यहाँ तक नहीं, इससे भी आगे है। अल्लाह का दरवाजा सलमान जहां से लोगों की हाजतें पूरी होती हैं। मलिक साहब जिस अली का नौकर अल्लाह का दरवाजा हो उस सलमान का मौला क्या हो? मतलब पूरे सफे का सलाम है जनाब सलमान, पूरे सफे का सलाम। इस सलाम का आखिरी जुमला भी बताता जाऊं, सलमान जो तेरे हक से वाकिफ नहीं उस पे अल्लाह की भी लानत, नबी की भी लानत, अली की भी लानत। ये मिराजुल मोमिन किताब का नाम भी बता रहा हूं, गाइड बुक है मिराजुल मोमिन, पढ़ के देखिएगा। जो तेरे हक से वाकिफ नहीं, जो अली के नौकर के हक से वाकिफ ना हो उस पे इतनी लानते जो अली के हक से सलमान बात रह ना जाए। सलमान हम लालची हैं, हम हर चीज में देखते हैं हमें मिलेगा क्या। कहने लगा देखो बात सुनो, कोशिश करो विलायत कायम करो, ये तुम पे वाजिब नहीं औजब है, विलायत कायम करो। हमने कहा हम कायम करना चाहते, हमें तरीके बता दे। कहने लगे सबसे पहले अपने आप को गुलाम समझो, किसी को अपना मालिक बना लो। सलमान किसको बना ले? का कोशिश करना बनाना अली जैसा, किसी को गुलाम बना। सलमान गुलाम कैसा होता है? हम तो सब कहते हैं गुलाम है, गुलाम है, पंजन के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलाम कैसा होता है? कहने लगा देखो गुलाम वो होता है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। मलिक साहब मिंबर पे खड़ा हूँ, मिलादों की महफिलों में अहले सुन्नत के मजमू में कह बैठा हूँ, खुदा की ज़बानी दावे हैं गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। अल्लाह करे हम बन जाएं। दावा करना आसान है, दावे पे चलना मुश्किल होता है। सलमान कैसे विलायत कायम करें? का कोशिश करो अपने आप को गुलाम समझो। हमने कहा हम कैसे अपने आप को गुलाम समझे? कहने लगा ज़हन नशीन कर लो, तुम खरीदे हुए हो, तुम्हें किसी ने खरीदा है। ये बंदे खड़े होकर कहते हैं ना सिर्फ मजलिस पढ़ लो, तो एक बंदा खड़ा हो गया, इन्हें लगा शाह जी हम सैयदा की दुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से कई गुना हज़रत का मजमा बहुत बड़ा है। मैंने वहीं खड़े होकर कहा, मैंने कहा जरा सोच के बोला करो, पता नहीं किसने तुम्हें सिखा दिया सैयदा की दुआ, सैयदा की दुआ, सैयदा की दुआ को अब्बास कहते हैं। मेहरबानी मलिक भाई, बहुत शुक्रिया, सलाम है यार आपकी का, मेहरबानी। सलमान कहते विलायत कायम करो लाजिम है, वाजिब नहीं औजब है। क्या करें कि गुलाम बना, सबसे पहले गुलाम बना। अच्छा गुलाम कैसे बने? अपनी मर्जियां छोड़ दो, अपने मालिक की मर्जियों के साथ चलो। कब वो कैसे बनेगा? देखो तुम दुनिया में आए थे मोहताज थे, जाओगे मोहताज होगा। कोशिश करो जिस तरह दुनिया में आए थे। मलिक साहब एक जुमला है रूहानी देने लगा हूं, फैसल शाह जी आ गया सामने तो रुक ही नहीं रहा, क्या करूं मजबूरी है। जब दुनिया में आए थे रोते हुए आए थे, तुमने गौर किया? तुम दुनिया में रोते हुए आए थे। जो बच्चा नहीं रोता थप्पड़ मार के रुलाने की कोशिश की जाती है। रोते हुए आए थे, याद करो रोए क्यों थे? कहा रोए नहीं समझ आई ना?
کبھی غور ہی نہیں کیا نا، اس طرح فکر ہی نہیں گئی، کسی نے فکر ہی نہیں دلائی. کہا روتے ہوئے کیوں آئے تھے؟ سلمان کہنے لگا روتے ہوئے اس لیے آئے تھے تم اپنے مالک کی بزم سے جدا ہوئے تھے. بزم سے جدا ہوئے تھے. تھوڑی سی مشکل باتیں کھڑا کر رہا ہوں، ناروں کی خاطر، داغ کی خاطر نہیں، میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں، صرف شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے. تم بزم سے جدا ہوئے تھے، اس کے بعد تم نے رونا شروع کر دیا. تمہیں پیار کے ساتھ، تھپکی کے ساتھ تمہیں چپ کرایا گیا، یہ کہہ کر کوئی بات نہیں، جس سے تم ابھی ٹوٹ کے آئے ہو وہ دوبارہ مل جائے گا. آہستہ آہستہ تمہیں بڑا کیا گیا. جو ہی تم بڑے ہوئے بڑی بڑی جوتیاں پہننے لگے. اس تلاش میں رہتے تھے کہ شاید جس سے میں بچھڑا ہوں وہ مل جائے. ملک صاحب، حسن شاہ جی کہاں ہیں؟ ملک جی کہاں ہیں؟ یہ باتیں ممبر کے مزاج کی بھی نہیں ہے، یہ باتیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. اچھا بسم اللہ. اچھا پھر ہیں جی، میں اتنی دیر سے چپ تھا، پتہ نہیں کیا سمجھے کیا نہ سمجھے. یقین کروں یہ یہی پڑھوا رہے ہیں. اتنی دیر سے چپ تھا، پتہ نہیں متوجہ رہیے گا. جی حسن شاہ، میں بسم اللہ کروں گا. حسن شاہ بھائی، حسن شاہ میں نے اچھا خاصا انتظار کیا، میں لاہور پہنچنا تھا، میرا انتظار ہو رہا تھا، لیکن بس پتہ نہیں کیوں میں بیٹھ گیا. متوجہ رہیے گا. جو ہی بچہ بڑا ہونے لگتا ہے بڑی بڑی جوتی پہنتا ہے. باپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ اس کو اپنے اصل کی تلاش ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اسٹیئرنگ پکڑوں گا گاڑی چلانا آ جائے گی، میں اپنے اصل تک پہنچ جاؤں گا. بڑی جوتی پہنوں گا جلدی جلدی بڑا ہو جاؤں گا، اپنے اصل تک پہنچوں گا. اور ذرا بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اور بے شعور ہوتا ہے. قدردانوں کے لیے میں نے جملہ کہا ہے، کیونکہ بعض شعور کی تلاش اور ہوتی ہے، بے شعور کی تلاش اور ہوتی ہے. تھوڑا سا بے شعور ہونا پڑتا ہے، یعنی تھوڑی سی مونچھیں آئیں، تھوڑی سی داڑھی آئی، خواتین کے پیچھے بھاگ پڑا. تلاش ہوتی ہے جس سے میں بچھڑا تھا شاید ادھر ملے گا. دوڑ بھاگ کے عقد ہو جاتا ہے، 1 دن 2 دن شادی، اس کے بعد پھر پریشان. یہ تو میری تلاش نہیں تھی. گوڈ مومنٹ، میں نے یہ مضمون نہیں پڑھا اب تک کی 14-15 سالہ اپنے اس خطابت کی، میں نے کبھی نہیں مضمون پڑھا. یقین جانیے سید سرکار خود پڑھوا رہے ہیں. پھر اس معیار کے خریداری نہیں ہے بھائی حسن شاہ. پھر دیکھتا ہے بھائی اب تو کر لیا، لیکن جس سے بچھڑا تھا وہ نہیں. لیکن یہ ایسا سلسلہ جڑتا ہے عقد والا، یہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر بچے، پھر نوکری کے پیچھے. بھئی نوکری ہو جائے، نوکری ہو جائے، نوکری ہو جائے. جلدی کیوں؟ اس لیے میں چاہتا ہوں نوکری ہو جائے، مجھے میرا اصل مل جائے. پھر کاروبار کر لو جی، جلدی کاروبار کر لو. کتنے کمانے ہیں جی؟ 1 لاکھ روپیہ. پہلی خواہش ہوتی ہے 1 لاکھ. جب بندہ 1 لاکھ کما لے، بندہ کہتا ہے نہیں 1 لاکھ میں تو میرا اصل نہیں ہے، 10 لاکھ ہونے چاہیے. 10 لاکھ کما لے، کہا 10 لاکھ میں بھی اصل نہیں ہے، کروڑ میں ملے گا. کروڑ کما لی، کہا کروڑ میں بھی اصل نہیں ہے. 10 کروڑ بھی کما لیے، ارب، کہا ارب میں بھی اصل نہیں ہے. اس کا مطلب بھٹکتا رہتا ہے اپنے اصل کی تلاش. واہ 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 واہ. آدھا ٹائم تو میرا آپ گزارا ہے. نہیں آپ نے تشریف رکھنا ہے. توجہ دیجیے، بسم اللہ. میں بسم اللہ متوجہ رہیے. قابل قدر تشریف فرمائے، انہوں نے بھی پڑھنا ہے. میں جلدی جلدی بات بھی اپنی سمجھ بات مکمل کروں. جی تلاش ہوتی ہے اصل کی نہیں. یہاں ایک اور ہے جو غلامی کو پہچان لیتا ہے. جو شعور والے ہوتے ہیں وہ غلامی پہچان لیتے ہیں. وہ چمکتی چیزوں میں اصل تلاش نہیں کرتے ہیں. بھئی یہ پراڈو ہے،
بھائی میری منزل میرا اصل یہی ہے. وہ کہتے نہیں یہ پراڈو ہم نے نام دیا تھا. قابل قدر بیٹھے ہیں, میں ایک جملہ دینے لگا ہوں. جملہ بہت قیمتی ہے, کوٹ مومنٹ جملہ نہ بھولانا نہ ہی زمین پہ جانے دینا. جملہ بہت بڑا, سورہ نجم آیت نمبر 23, گھر جا کے قرآن کی پڑھ کے دیکھنا. صرف مختصر سی بات ہے, یہ جو تمہارے نام ہیں یہ تو بس نام ہی نام ہے, اللہ کی طرف سے تو کوئی سند نازل نہیں ہو رہا. ارے بھائی ہم نے گاڑی بنائی اس کو کلٹس کا نام دے دیا, ہم نے گاڑی بنائی اس کو کرولا کا نام دے دیا, ایک ہم نے گاڑی بنائی پراڈو کا نام دے دیا. جب تک چلتی رہی کلٹس بھی تھی, پراڈو بھی تھی, کلٹس بھی تھی, سب کچھ تھی. جو ہی چلنا ختم ہو گئی کباڑ بن گیا. بے آئی نہیں, تیرا میرا نام بڑوں نے رکھا تھا. جب تک سانسوں کی ڈوری ہے تو سب کچھ ہے, ڈوری ختم کباڑ بن گیا. آپ کی کیا بات, مہربانی کوٹ میں. یہ جو اب ہو سکتا ہے واجب الاحترام ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے بعد کوئی اور آ جائے. وہ جی کہ بخاری صاحب آ کے ممبر پہ کھڑے ہو رہے تھے, ہم تو علی والے ہیں, ہم تو کہاں کباڑ بنتے ہیں. ہاں بابا علی والے تو کباڑ نہیں بنتے. وہی تو کہنے لگا ہوں, غلامی پہچان لو, مالک ان کو بنا لو, پھر کباڑ کباڑ نہیں ہے. پوری دنیا جنازہ پڑھتے وقت کہے گی حاضر میت, حاضر میت, حاضر میت. مولا جنازہ پڑھاتے وقت کہے گا میرا نوکر, میرا ناصر, میرا عاشق. اس کے لیے شرط ہے نا. کیا شرط؟ کسی عاشق نے قلم اٹھائی, بولے حیدری کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں جو بھی شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. بابا جی کہتے ہیں علی والے بوڑھے بھی جوان ہوتے ہیں. بابا جی آپ نے ٹھیک کہا, قائم کو آنے تو دو. سید سرکار کوئی بھی کہیں بھی بوڑھا ہوگا جلوہ مہدی اس کو جوان کر دے گا. یہی تو سمجھ نہیں آئی امت کو, یہی تو سمجھ نہیں آئی. ہم یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں باتیں, کر رہے ہیں باتیں, کس کی؟ سلمان کی. جو ہو چکا ہے ہماری توجہ اس پہ نہیں جو ہوگا. زمانے پڑھے تو صحیح ہم نے, لیکن زمانے پڑھنے تک پڑھے, زمانے سمجھے نہیں. 3 زمانے ہیں نا جی, ایک ماضی, ایک حال, ایک مستقبل. گزر چکا, گزر رہے ہیں, آئے گا. بھئی بچے کو سکول کیوں پڑھاتے ہو؟ افسر بنے گا, انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا. کاروبار کیوں کرتے ہو؟ اچھے پیسے کماؤں گا. مجلس میں کیوں بیٹھے ہو؟ جنت میں جاؤں گا. نہیں, میں گاہ پہ یہاں کے رک گیا ہوں شاہ جی. میں بہت کچھ بتانا چاہ رہا تھا, میں رک گیا. خدا کی قسم, اس ممبر کی عظمت کی قسم, خدا کی, جو یہ چاہتا ہے کہ میں مجلس پہ جاؤں گا مجھے جنت ملے گی. اسد بخاری کا اس کو ممبر پہ مشورہ ہے, گھر بیٹھا رہے, مچھر کے پر کے برابر ان کی محبت تجھے جہنم نہیں جانے دے گی. نہیں جانے دے گی, گھر بیٹھا رہے. یہ مجلس آزاد تجھے مجھے جنت لے جانے کے لیے نہیں, یہ مجلس آزاد اس لیے برپا ہوتی ہے تاکہ ہم میں سے ہر بندہ اور بن جائے, جو کہ ہمارا ارادہ دور دور تک بھی نہیں ہے. دور دور تک بھی نہیں. ہمارا تو ارادہ ہے, فرما رہے ہیں اگلے سال کی مجلس, بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے اگلے سال کی. میں تو حیران ہوں, بکنگ ہوئی بھی ہے اگلے سال کے محرم کی بکنگ. مجھے بندے آ کے ٹوکے, میں شدید نہیں جاتا اس کے پاس جو مجھے لاہور آ کے دعوت میں دے, میں نہیں جاتا. کم از کم آئے نا بانی, میں آتا کیوں ہوں؟ نہیں تو نہیں, ضرورت گھر بیٹھے, ہم نے روٹین کے سلسلے چلا ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے میں نے اگلے سال کے بھی اتنے لاکھ ایڈوانس بھجوا دیے, اس سے اگلے سال کے بھجوا دیے. حیرانی ہے, کبھی دعائیں جو نہیں پڑھی, کسی نے بتایا ہی نہیں. حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل ایسی دعائیں ہیں جو خیر و برکت کی ہیں. چھٹی ماں فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے 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 مر جائے گا, میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا.
کوٹ مومن کا غیور مجمع باضمیر مجمع امام کو گواہ بنا کے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تم میں سے کتنے بندے ہیں جو دعا عہد پڑھتے ہیں؟ شاید بتائیے ہی کسی نے نہیں، تعلیم ہی کسی نے نہیں دی. شاباش، مہربانی قابل کا تھا، مہربانی بازو بنا. مظلومی ہے بادشاہ کی. حدیث کے ساتھ دعا کو میں لاکھ دفعہ پڑھو، خیر و برکت کی دعا ہے، مگر جو بقا کی دعا ہے اس کی طرف بھی تو توجہ ہونی چاہیے. اگر بقا کی دعا دعائے عہد لوگ پڑھ لیتے اگلے سال کی بکنگ نہ کرتے. آپ کے لیے لاہور سے لے کے آئے، حسن شاہ جی کو دیں گے، کسی نے لاہور سے تحفہ بھیجا ہے دعا عہد کیلنڈر کی شکل میں، چھوٹے کتابچے کی شکل میں. اس کا کوئی ہدیہ نہیں، کوئی فیس نہیں، اتنا ہے کہ وہ پڑھو اور کوشش کرنا ترجمہ بھی ساتھ ہے. اردو میں ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں سمجھ آئے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. بسم اللہ. اسی دعا عہد کا ایک جملہ ہے، انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. ہمارا دوست، ہمارا چاہنے والا ہے ہی وہ جو مہدی کے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا ہے. جنود آل محمد صلوات. دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے ابھی تو اتنے سال رہ گئے، ابھی تو اتنا ٹائم مولا کے آنے میں رہ گیا. نہیں کہا گیا وہ دشمن، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے چھٹے امام وہ کہہ رہے ہیں جو کائنات کے سچے ہیں. سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. انہم یرون بعید. افسوس نہیں وہ جی ہم نے اگلے سال ادھر پڑھنا ہے، جی اگلے 6 مہینے بعد ادھر پڑھنا ہے، جی سال بعد ادھر پڑھنا ہے. نہیں، کل کو بادشاہ آ گئے، وعدے کون پورا کرے گا؟ بسم اللہ. ملک صاحب آپ نے حکم کہ حسن شاہ جی امام زمانہ تو آؤ، تمہارا زمانے کا امام وعدے پورے کرے گا، بندوں کے نہیں، حجتوں کے. زمانے کا امام جو ہی آئے گا پہلا خطبہ کعبے پہ چھت پہ کھڑے ہو کے، پورا خطبہ نہیں سنوں گا کبھی ہے. بادشاہ اپنا ہاتھ دراز فرمائیں گے، ہاتھ دراز فرما کے کہیں گے او دنیا والو، شاید ملک صاحب کتاب کی ضمانت میری، او دنیا والو آؤ اس ہاتھ سے بیعت کرو، یہ میرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. اور دنیا والوں اور اس ہاتھ میں بیعت کو اگلا جمعہ فرمائیں گے، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے محمد کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں علی کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں حسن کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں حسین کا ہاتھ ہے. آگے فرمائیں گے کسی کے ساتھ آدم نے کوئی وعدہ کیا ہو، یا نوح نے کیا ہو، یا ابراہیم نے کیا ہو، یا میری جد محمد نے کیا ہو، بابا علی نے کیا ہو، میں مہدی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. بندوں کے وعدے پورے بادشاہ نہیں کریں گے، حجتوں کے وعدے پورے کریں گے. اتنا پس پش ڈال دیا ہم نے آقا کو، اتنا. ہم بادشاہ کو کہتے ہیں امام زمانہ، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا امام آف اوور ٹائم کون ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ کون ہے. اب میں وہ سلمان والی بات مکمل کروں، اسی پہ اجازت چاہوں گا. ایک دل تھا واقعے کا لیکن شاید وہ میں نہ پڑھ پاؤں، اسی پہ اجازت چاہوں گا. بات مکمل. سلمان ہم ولایت قائم کرنا چاہتے ہیں، نسخہ بتا. کا غلام بن جاؤ. کا غلام کیسے بنے؟ کا اپنی مرضیاں چھوڑ دو، مولا کی مرضی پہ چلو. کا وہ کیسے؟ کا تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. میں سلمان وعدہ کرتا ہوں کوئی پریشانی نہیں آئے گی اگر ہر معاملے میں امام کی رضا سمجھو گے تو. ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے یوں ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ سوچو بادشاہ کی مرضی ایسے تھی. شروع تو کر، اب بھوکے ہو، آج روٹی نہیں، رات کو سو گے. ایسے بھی ہیں خودی والے مومن ملے ہیں مجھے، سیدزادہ ملے ہیں خودی والے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خودی والے مومن. ایسے عاشق بھی مجھے ملے ہیں جنہوں نے کہا ہمارے گھر روٹی نہیں تھی، ہم نے صرف رات کو بیٹھ کے نماز عشاء کے بعد ہاتھ بلند کر کے کہا بادشاہ بادشاہ تیری رعیت میں کوئی بھوکا سوئے، بادشاہ کو پتہ تو ہوتا ہے نا. کہا بھی ہمارے جملے ختم نہیں ہوئے، دروازے پہ کسی نے دکل باب کر کے کہا یہ لے تیرا لنگر آ گیا. سلمان ولایت قائم کیسے کرے؟ کا غلام بن جاؤ. کا غلامی کا یقین کامل پیدا کرنا. کا یقین کامل کیسے پیدا ہوگا؟ کم مجالس تمہیں یقین کامل پیدا کرانے کے لیے برپا کی جاتی ہے.
نماز تمہیں یقین کامل کرنے کے لیے پڑھوائی جاتی ہے. یقین کامل. میں نے کہا سلمان نماز میں یقین کامل کیسے؟ دیوانہ صاحب ہے آپ ہیں جی، دیوانہ لقب ہے. میں نے سلمان سے کہا یقین کامل نماز میں کیسے؟ کہنے لگے حسن شاہ جی میں بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو. کہنے لگے تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. نماز کے آخر میں کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی سلام پڑھتے ہیں. سلام پڑھتے پڑھتے السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا، قازمین، نجف گھوم کے پھر واپس کعبے کی طرف آتے ہو، جھک جاتے ہیں. بسم اللہ سبحان اللہ. نہ رسول اللہ پہ جھکتے ہو نہ نبی اللہ پہ جھکتے ہو. تھک گئے ہو کوٹ میں مل جا. السلام علیکم بسم اللہ. نہ السلام علیکم نبی اللہ پہ جھکتے ہو، نہ السلام علیکم رسول اللہ پہ. جو ہی آتے ہو السلام علیکم یا شریف، السلام علیکم یا مظہر. بسم اللہ. ہو گیا میرا ٹائم، اتنی کافی سمجھا. اچھا نماز کے آخر میں کیا کرتے ہو؟ سلام پڑھتے ہو. سلام کے آخری سلام کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا سلمان ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان الامان 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 من فتنة الزمان من جور الزمان من شر شیطان. سبحان کا کوشش کرنا. اب اس طرح نہ پڑھنا جس طرح پڑھتے ہو. ہم نے کہا کیسے؟ کہنے لگا اس طرح نہ پڑھنا. السلام علیکم شریکت کو نام سے مذہب ایمان اسلام کامل کو فرت اسلام شرط اسلام اللہ من اللہ من. کہا نا ایک ایک نام اپنے اندر سمندر رکھتا ہے. جس ولایت پہ جھگڑا تم کرتے ہو سلمان کے یقینا نماز آئے گی. جس ولایت پہ جھگڑا تم کرتے ہو اگر بادشاہ کا پہلا نام ہی تمہیں سمجھ آ جائے السلام علیکہ یا شریک القرآن شریک القرآن شریک القرآن، فیصلہ کرنا قرآن مہدی کا شریک ہے یا مہدی قرآن. سیدادہ اس ایک شریک القرآن پہ 2-3 مجالس چاہیے کیونکہ شرکت کی صورتیں ہوتی ہیں. بسم اللہ. نہیں دیکھیں حسن شاہ جی بزنس شروع کرتے ہیں ادھر کوئی شاپ لگاتے ہیں یہاں پہ. سیدادہ کہتے ہیں ملکوت آؤ میرے پارٹنر بنو شریک بنو. وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہو آل محمد کے صدقے ہم تیرے پارٹنر تو بن جائیں گے حسن شاہ، مگر یہ خیال کرنا تیری دکان پہ گاہک کوئی نہیں آئے گا. بہت شکریہ پہنچ جانے کو سلام. میں چھوڑ گیا متوجہ نہیں. آخری سلام السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان الامان. پہلے ترجمہ سن لو. اے زمانے کے صاحب، اے امر کے مالک. صاحب کسے کہتے ہیں؟ حسن شاہ جی وقت ہونے میں پھر بتاؤں صاحب کا کیا مطلب ہے. کیا چاہیے صاحب سے؟ کم از کم یہ ذہن میں رکھنا ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا. صاحب وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود رہا. نہیں آپ نے گولڈ مومنٹ میں بھی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے کہے اللہ مان صاحب العصر والزمان. کراچی والوں نے نہیں کہا، اسلام آباد والوں نے نہیں کہا، یورپ والوں نے نہیں کہا، انگلینڈ والوں نے نہیں کہا، امریکہ والوں، پوری دنیا میں سب کہتے ہیں صاحب 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 صاحب. کہتے اسے ہیں جو ایک وقت میں سب کی پکار کو سنے. کوئی ابھی نہیں سمجھ آئی؟ 15 شعبان کو عریضے ڈالتے وقت یہ نہ سوچا کرو کہ میرے مولا تک عریضے جاتے ہیں یا نہیں جاتے. صاحب اسے کہتے ہیں کس کے پانی میں کس کا خط پڑا ہے. درود آل محمد صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس ہم عرض کیا کر رہے ہیں؟ اے زمانے کے صاحب، اے زمانے کے صاحب، اے امر کے مالک الامان. سیدادہ پناہ دیجئے، بچا لیجئے. الامان میرے سے بہتر علم رکھنے والے تشریف فرمائیں، ان سے ترجمہ کرا دیں.
الامان اپنی مرضی کے عالم دین سرگودہ تو ماشاءاللہ اہل علموں سے بھرا ہے. بسم اللہ. ہاں جی اہل علم کسی سے بھی ترجمہ کرا لینا. الامان کا کیا مطلب ہے؟ الامان 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 کیا مطلب ہے؟ یہی کہیں گے پناہ دیجئے، بچا لیجئے. اللہ کو کیوں نہیں کہتے؟ ارے بھائی یا علی مدد کہنے والوں علی کو کیوں نہیں کہتے؟ ہائے 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 ہائے. اے ملک صاحب میں اب کیا کہاں جا کے یہ سینہ چیر کے میں دکھاؤں؟ ہو سکتا ہے کوٹ مومن میرے خطاب کے بعد بندے پریشان ہو جائیں. سید اسد بخاری لاہور سے آیا تو میں پریشان کر کے چلا گیا. کیا علی مدد تو کہتے ہیں، مہدی کو کہتے ہیں بچا، مہدی کو کہتے ہیں مدد کر، پناہ دے. پھر علی کہاں چلا گیا؟ گھبرانا نہ، اس دور میں علی کے چہرے کو مہدی کہتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. محمد و آل محمد صلوات. الامان الامان الامان. پناہ دیجئے پناہ دیجئے پناہ دیجئے، بچا دیجئے. کس سے؟ زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. ہم مولا کو کہتے ہیں، ممبر پہ دعویٰ کھڑا کر رہا ہوں، اگر بندے دل سے مولا کو کہیں شیطان سے بچا، ممبر کی عظمت کی قسم شیطان بندوں کے قریب نہیں آ سکتا. ادھر سے کہیں تو مہربانی. آپ کی کیا بات ہے؟ بہت شکریہ. ادھر سے کہیں شیطان زبان سے نہیں، نہیں یوں نہیں، ادھر سے. دیکھو جب جھکتے ہو تمہارے تصور میں کیا ہوتا ہے؟ جب جھکتے ہو کعبے کی طرف رک کر کے تصور میں کون ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ملک حیدری صاحب باتیں بہت دور نہ چلی جائیں. ہاں ہاں بھائی تو نہیں کافی سمجھیے گا، بس اس کو چھوڑا. پھر کسی نے بچائیے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے دور سے، شیطان کے شر سے. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک گھر میں 20 بندے ہوں، 20 کے 20 کہیں شیطان کے شر سے بچا، دروازے بند کر کے رکھیں، شیطان پھر بھی آ جائے، کنڈیاں لگائیں، لاک کریں، پھر بھی آ جائے. اتنا طاقتور ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. صرف ایک گھر میں جاتا ہے، صرف کوٹ مومن میں جاتا ہے، صرف سرگودہ میں جاتا ہے، صرف سندھ میں جاتا ہے، صرف پاکستان میں جاتا ہے. ایک وقت میں کیا ہر جگہ پہ نہیں ہوتا؟ گھبرا گئے وہ بھائی. ہر بندہ جو غلط کام کرتا ہے اس سے پوچھو کیوں کیا؟ کہا شیطان نے بہکایا. کتنا طاقتور ہے. جس کو مہلت ملی وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت ملی. والے صاحب چہرے پریشان ہو گئے کوٹ مومن کے. میں بات مکمل کرنے لگا تھا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں. یہی معاملہ ایک دفعہ مدینے میں بھی ہوا جب امیر ممکنات شہنشاہ کائنات بادشاہ نے 40 بندوں سے وعدہ کیا میں لنگر کرنے آؤں گا. حالانکہ پوری زندگی یا علی کی 5 سے جو سے زیادہ نہیں، پتہ نہیں کرتا کیا تھا. جس بشر کی سمجھ میں علی آ جائے وہ بندہ بندہ نہیں، یا محمد ہے یا اللہ. 40 بندوں کے گھر وعدہ. اگلے دن 40 کے 40 ملے سلمان کو. وہ کہتے یا علی میرے گھر. وہ کہتے نہیں یا علی میرے گھر. وہ کہتے نہیں یار کیسی باتیں کرتے، علی تو میرے گھر تھے. اور میرے تیرے میں ان کا مل گیا. سلمان یا علی کہاں تھے؟ کہا لڑائی کس بات پہ ہے؟ کہا اس بات پہ لڑائی ہے. وہ کہتا علی میرے گھر، وہ کہتا علی میرے گھر، وہ کہتا علی میرے گھر، میں کہتا ہوں علی میرے گھر. اس نے کہا اس پہ کیا گھبراہٹ ہے؟ کیونکہ وہ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ہو کے ہر جگہ پہنچ جائے. بسم اللہ. تو بتا تو کہاں تھے وہ؟ تو بتا مولا کہاں تھے؟ کہنے لگا میرے سے نہ سنو تو بہتر ہے. ہاں ہاں میرے سے نہ سنو تو بہتر ہے. کہنے لگے پھر بھی بتا تو صحیح. کہا پھر اپنا تو فیصلہ کرا لو نا. یہی جملہ جناب سلمان کی زبان مقدس سے نکلا. ایک وقت میں اگر شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان ہے تو رحمان کا رحمان نمائندہ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ.
ایسے سمجھ نہیں آتی بھائی صاحب یہ مثال نہ دی جائے اور ان کی، ورنہ تو بندوں کو بغیر شک کے چہرہ کھلکھلا کے کہنا چاہیے اس میں کوئی شک ہی نہیں، علی تو ہر جگہ موجود ہے۔ اب وہ میں کسی کو کہوں نا یہ زلزلہ جو تیار ہوتی ہے یہ مہدی کے لیے ہوتی ہے، بندے حیران ہو کے کیسے زلزلہ مہدی کے لیے کیسے تیار ہوتی ہے؟ کوٹ مومن والی چلو مجلس کے لیے تیار ہو رہی ہے تو مہدی کے لیے لگتا ہے تیار، پوری دنیا میں زلزلہ ہے، کہاں کہاں مہدی بیٹھے گا؟ ارے بھائی مہدی ہے علی کا بیٹا۔ زلزلہ پہ دو چار جملے کہنے ہیں، میں سلمان کی بات مکمل کر کے بس زلزلہ پہ دو بہت ضروری سمجھ رہا ہوں کہ زلزلہ پہ باتیں کی جائے، کوئی بات نہیں، توجہ رکھیے گا۔ سلمان ہم ولایت قائم کرنا چاہتے ہیں، طریقہ بتا۔ کہنے لگے سب سے پہلے غلام بنو، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام مالک کے امر پہ چلتا ہے، غلام کا شکر بہت ہوتا ہے، غلام کا صبر بہت ہوتا ہے، غلام کا حیا بہت ہوتا ہے، غلام کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں۔ حیدری صاحب بیٹھے ہیں، کتب کا مطالعہ یقیناً ان کا میرے سے بہت زیادہ ہے، پوچھ لیجئے گا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا تو آپ کے غلام کی شان کیا ہے؟ شاہ جی فرمایا تھا جب ہمارا غلام کسی کو دیکھتا ہے وہ خود نہیں دیکھتا، اس کی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ ہوئے 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 بھئی کیا کہا؟ اور کہا کوشش کرو بے لوث بنو، ولایت قائم کرنی ہے بے لوث، انگلش میں کہتے ہیں انکنڈیشنل۔ کبھی سنا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے سمجھانے کے لیے عرض کرنا۔ وہی دیکھو جن کی اولادیں ہیں چھوٹی چھوٹی یا بڑی، اپنی اولادوں کے لیے کیا کرتے ہو؟ ہر قسم کی کوشش کر کے ان کے منہ کا نوالا لے کے آتے ہو، ایسے ہے نا؟ بچے کہہ دیں جی ایک اچھے سیب چاہیے، آپ کے ادھر نہ ملے سرگودا سے لے آؤ گے، بچے کی محبت مجبور کرے گی نا۔ کپڑے چاہیے یہاں سے نہیں ملتے، اسلام آباد سے ملتے وہاں چلے جاؤ گے۔ تو اچھے اچھے کھلونے چاہیے لاہور سے ملتے لاہور چلے جاؤ گے۔ کوئی دنیا کا باپ کاغذ پہ لکھ دینے کے لیے تیار ہے کہ جس اولاد کے لیے میں اپنا تن من دھن محبت کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، یہ بڑی ہو کر مجھے نتیجہ دے گی، گھر میں رکھے گی، ٹھنڈی چھاؤں دے گی، کوئی بھی باپ تیار نہیں۔ کہتے ہیں آنے والا وقت ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، گھر رہنے بھی دیتا ہے، پتہ نہیں گھر رکھتا بھی ہے نہیں رکھتا، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتا ہے۔ پھر پوچھا جائے پتہ نہیں آگے کیا کرے گی اولاد، پھر کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں محبت کہتی ہے کرتا جا۔ بس کوٹ مومن اتنا ہی میں نے آپ کے حصے زیادہ آپ کی سماعتوں کو زحمت نہیں دے سکتا۔ محبت کہتی ہے کرتا جا کرتا جا کرتا جا، نتیجہ اولاد کیا دے گی؟ نتیجے پہ نہ جا۔ محبت کہتی ہے کرتا جا کرتا جا کرتا جا۔ جس دن ہمارے ذہنوں سے یہ نکل گیا کہ یہ ہمیں نتیجہ دیں گے جنت کی صورت میں، اس وقت ہم غلامی کے پہلے مرحلے پہ قدم رکھنا شروع کریں گے۔ جس دن یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا یہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے کرنی ہے، لیکن غلام کا معیار تو اور ہوتا ہے۔ بسم اللہ جس دن ہمیں یہ یقین ہو گیا کس جنت کی تلاش میں ہم سرگردہ رہتے ہیں، کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز جب غلامی کی سنت پہ قدم رکھنا شروع کیا، انشاءاللہ ولایت قائم ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ملک صاحب معمولی بات نہیں ہے، اکیلے بیٹھ کے اپنے ضمیر سے پوچھنا، ضمیر کو وقت کے امام کی آواز کہتے ہیں، اندر بیٹھا ہے ضمیر ٹوکتا ہے، بندہ جا رہا ہو نا کوئی خاتون مل جائے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ضمیر ٹوکتا ہے نہ دیکھ، نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں آج دیکھ لے، پھر آیا کوئی خاتون سامنے آئی، پھر نفس اور ضمیر کی جنگ ہوتی ہے، نفس کہتا ہے دیکھ دیکھ کون جا رہی ہے کیسی جا، ضمیر کہتا ہے نہ دیکھ کیونکہ ان آنکھوں سے تو نے مولا کو دیکھنا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ملک صاحب ممبر پہ علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہیں ہوتی اس بندے کی ولایت قائم جس کو اس کی آنکھوں سے کائنات کی عورتیں ماں بہن نہ نظر آئے۔ سادات کی 3 مزاریں ہیں آپ کے سامنے، 2 شرازی سید ہیں، ایک نقوی البخاری آرام فرما ہے۔
کوئی اور بھی شاید یہاں قبریں ہوں گی، ہیں جی، ہیں ساری قبریں ہیں، قبریں ہیں یہاں. وہ بندے تشریف لائے ہیں، کوئی اور آئے ہوں گے، اوپر چڑھ کے نہیں آئے. کسی نے جوتی پہنی ہوگی، جوتی پہن کے آ گیا. جو قبر کے نیچے سو رہے ہیں، جو جوتی کے ٹھڈے بھی برداشت کر رہے ہیں. افسوس ہے مرنے کے بعد ولایت قائم کی تو کیا فائدہ آیا، زندگی میں ایک دوسرے کو برداشت کرو. شاید تمہاری ولایت قائم ہونے کا آغاز شروع ہو جائے. کوئی کمزور ہے، کسی کا عقیدہ کم ہے، جو وہ نہیں مانتا علی کو جو تم مانتے ہو، ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں. ملک صاحب میں پوری اپنی ذمہ داری سے بھی، یہ بہت ضرورت ہے ممبر کی. تقسیم ہو گئی، وہ ولایت والے وہ فلانے، وہ فلانے وہ فلانے. ہمیں کسی نے اختیار نہیں دیا ہم کسی کو مشہری کہیں یا مقصر کہیں. نہیں کسی نے اختیار. ممبر پہ کھڑا ہوں نہ بلائے کوٹ مومنٹ پھر مجھے نہیں، مجھے شوق آنے کا جب تک خریدار نہ ہو. ہمیں نہیں کسی نے اختیار دیا کسی کی حدیں بنائے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. نہیں، کوئی بندہ علی کو کتنا بھی مان لے، سلمان کہتے ہیں بندے کا کمال نہیں علی کا کمال ہے، کس میں کتنا اتر جائے. اگر مولا نے تمہیں توفیق دی ہے، تم بادشاہ کو کیا سے کیا مانتے ہو، تو تمہارے لیے ہے نا، دوسرے کے لیے. ہمارے یاسر بادشاہ بھی علی کے ہوتے ہوئے مطہر لے کے ڈنڈا لے کے بندوں کو کندھے ہلا ہلا کے کہتے تھے علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے. مسجدوں میں چلے جاتے، مومنوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے، نمازیوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے. کچھ مطہر ڈنڈے کو دیکھ کے ڈر جاتے، کہتے ہاں یاد ہے. ابو موسیٰ اشعری تاریخ کا ایک کردار ہے. بس ختم ہوگی بات، اسی پہ بات مکمل. مسائل بھی چھوٹے سے چھوٹا پڑھوں گا، قابل قدر تشریف فرما ہے. ابو موسیٰ اشعری پہنچ گئے، نماز پڑھ کے ملک خالد صاحب بیٹھا، پہنچ گئے ہمارے یاسر. کندھا ہلا کے کہا ولایت یاد ہے. ابو موسیٰ اشعری کھجانے لگا سر، امامہ اوپر کیا، اون کیا. ہمارے یاسر ڈنڈا نکالا، بہت بڑا جملہ ہے، سیدزادہ میری تقریر کا نچوڑ ہے. ڈنڈا نکالا، مارنے لگا. یا علی آ گئے. عمار کیوں مار رہے؟ مولا ولایت بھول گیا. فرماتے ہیں چھوڑ دے اسے. مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، اعلان کی حقیقت بھول گیا. مولا ولایت اسے یاد نہیں. فرماتے ہیں چھوڑ دے اسے. مولا چھوڑ دو. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے چھوڑ دے، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. مہربانی کوٹ مومن بسم اللہ کرو. دیر و دعائیں آپ سب کے لیے. پروردگار آپ کے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کرے جو زمانے کے علی تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. پروردگار تمہیں ایسا دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو تمہیں مہدی کے ظہور پہ کٹھے رہنا ہے. ایک دوسرے کی محبتیں ایک دوسرے میں ڈالنے کی توفیق دے، عیب دیکھنے کی توفیق نہ دے. اگر کسی کا عیب دیکھ بھی لیا ہمیں وہ توفیق عطا کرے کہ ہم مصلی پہ بیٹھ کے علم عباس کے سہارے سے اللہ سے کہیں اللہ اس پہ بھی رحم کر لے. ایسی توفیق عطا کرے، ایسا مزاج ہمارا بن جائے. انشاءاللہ بننا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. بس یمن تشریف لے گئے تھے رسول خدا کے فرمان پر امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تب یمن نے خط لکھا تھا رسول اکرم کی خدمت میں، سرکار میری تاج پوشی ہے، آپ تشریف لے آئیے. بادشاہ تشریف لے گئے. امیر کائنات کیونکہ رسول نے فرمایا تھا یا علی آپ جائیں یا میں جاؤں، بات ایک ہفتہ یا علی کا قیام ہے. ایک ہفتے بعد یا علی یمن سے نکلنے لگے. تبعی یمن نے بادشاہ کو تحفے دیے. بہت سارے تحفوں میں یمن کے بادشاہ نے ایک گھوڑی دی تھی یا علی. سرکار پوچھتے ہیں اس کا نام؟
تب یمن خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے بادشاہ کائنات اس کا نام مجلی ہے، چند قدم گھوڑی چلتی ہے، ہن ہناتی ہے، پیچھے مڑتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر پیچھے مڑتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے۔ مولا پوچھتے ہیں تبا یمن یہ بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے، اس کا کچھ رہ گیا؟ بسم اللہ دیکھا ہے ماشاءاللہ درد والے بیٹھے ہوں سارے، ادب میں پڑھنے کا حامی ہوں، یہ گھر عظمت والا گھر ہے، یہ کہانی عام گھر کی کہانی نہیں ہے، جتنا ہو سکے اس گھر کی عظمت کا خیال رکھا جائے، کیونکہ چھٹے امام کا وہ فرمان جو بھی مقتل کی کتاب کھولو سامنے نظر آتے ہیں، شیعو ہمارے گھر کے مسائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب یمن اس کا کچھ رہ گیا، بہت مختصر سا مسائل پڑھ جائے۔ تب یمن کہتے جی بادشاہ اس کا ایک بچہ رہ گیا۔ تب یمن کیوں نہیں دیا؟ کہ مولا دینے کے قابل نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا بیمار ہے، اسی لیے نہیں دیا کہ بیمار ہے۔ پوچھا وجہ بیماری کیا ہے؟ تب یمن کہتے ہیں مولا جس دن پیدا ہوا 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا۔ مولا عجیب اس کی عادت ہے، جو ہی زوال کا وقت آتا ہے نا شہر چھوڑ دیتا ہے، ریت کے ٹیلے پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ آخری بندہ زلزلہ کی مضمون آپ کو سنائے گا، میں نے صرف زلزلہ کی تاریخ سنانی اور اجازت چاہتا ہے۔ کہ ریت کے ٹیلے پہ جا کے بیٹھتا ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتا ہے، کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہن ہناتا ہے، پتہ نہیں مدینے اس کا کیا رہ گیا۔ فرماتے ہمیں لے چلے امیر کائنات شہنشاہ ممکنات بادشاہ، چلے قدم رنجا فرمائے بادشاہ چلے۔ تب یمن بھی ساتھ ہے۔ بادشاہ کو سامنے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے مرتجز نے دیکھا، ٹیلا چھوڑ دیا، ایسے آیا جیسے بچھڑے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں۔ یائلین نے مرتجز کے گلے میں پائے ڈالی، اللہ اکبر، آنسوؤں سے علی ہدایت۔ فرماتے تب یمن تجھے نہیں پتا، جو تو بیمار سمجھتے یہ وہ بیمار نہیں، یہ بیمار محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا میں نے تو بیمار سمجھ کے آپ کی خدمت اقدس میں پیش نہیں کیا، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ عرض کرتے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، ضرور لے جاتے ہیں۔ لے کے چلے، ایک پوری شجرے کی کتاب دی تب یمن نے کہ آقا ہم حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بادشاہ یہ گھوڑے بھی شجرے والے ہیں، مولا ان پہ کبھی کوئی سوار نہیں ہوا۔ بادشاہ یہ آپ کی امانت ہے۔ مجلی اور مرتجز کو لے کے امیر کائنات چلے۔ مدینے سے باہر بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا رسول اکرم کی خدمت میں، ہم یمن سے واپس آ گئے ہیں۔ بادشاہ حسنین کو چھوٹے چھوٹے حسنین کو لے کے مدینے سے باہر آئے، ایک انگلی کے ساتھ حسن ہے، ایک انگلی کے ساتھ حسین بادشاہ ہے، دونوں شہزادے ہیں۔ دور سے ایک دھول اٹھی، قافلہ نظر آیا۔ یہاں کیفیت عجیب ہے، لکھتے ہیں عرفا مرتجز نے مجلی کو چھوڑا، مرتجز نے قافلے کو چھوڑا، مرتجز نے یالی کو چھوڑا، دور سے چھوٹے حسین پہ مرتجز کی نگاہ پڑ گئی تھی، ایسے آیا جیسے کوئی صدیوں سے بچھڑا ہوا ساتھی نظر آ گیا۔ مولا مظلوم کربلا چھوٹے سے مرتجز کی گلے میں بائے ڈالی، قیامت کا منظر گریہ فرما ہے۔ آگے کا مضمون میں نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے کہوں گا۔ آ گیا وہ آخری وقت، چونکہ زلزلہ میرے سامنے آ گیا، میرا ارادہ تھا میں کچھ اور پڑھوں، اس لیے میں نے کہا زلزلہ کی بات بتاتا جاؤں۔ آ گیا وہ وقت جب سواری کو پتا چلا میرا سوار گر گیا ہے۔ کچھ قدموں پہ جا کے بسم اللہ، کچھ قدموں پہ جا کے سواری واپس آئی، اپنی زبان بے زبان سے آ کے عرض کرتی ہے آقا آقا
لکھا ہے عرفا نے اپنی کتب میں، عرب کے گھوڑے کو ٹریننگ دی جاتی تھی، کہیں سوار گر جائے نا کمر بند میں منہ ڈال کے اٹھانے کی کوشش کرنا، اپنی زبان بے زبان میں آگے کہتے ہیں آقا معصومہ انتظار کر رہی ہے، بادشاہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اٹھا کے خیمے میں چلوں۔ میں نے کیوں کہا کوٹ مومن والو غیرت مند مومنین تشریف فرماؤ، میں نے کیوں کہا معصومہ انتظار میں بیٹھی ہے۔ بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، میرے گھر کے ساتھ والی ایک ہمسائیوں کی بچی مر گئی، میں جانتا تھا اس کا نام کیا ہے، حیران ہو گیا اعلان سن کے، مولوی کھڑا اعلان کر رہا تھا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی۔ پھر اس نے اعلان کیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بہن مر گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا فلاں بچی نہیں مر گئی؟ ماں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا مولوی نے نام کیوں نہیں لیا؟ ماں مجھے کہتی ہے بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے۔ اللہ اکبر گیا مولا، پورے واقعہ کربلا میں دکھ کہاں ہوا تھا؟ سرکار نے فرمایا دربار ملعون میں جب لائن نے پھوپھیوں کے نام لے گئے، بابا غیرت کا معاملہ ہے، آج ہم آپ خدا کی قسم حسن شاہ بیٹھا ہے آپ کے علاقے کا ہے کسی کی جرت حسن شاہ کی ماں بہن بیٹی کا نام لے؟ نہیں لے سکتا، اگر اجازت ہو کمر بند میں منہ ڈال کے خیام لے چلو، معصومہ انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نشانی لگائی بادشاہ نے اپنے مقدس خون کی اس کی جبین پر، فرماتے ہیں جا دیکھ شاید کیوں رہ گیا۔ واپس آیا، منظر بدل چکا ہے، کوئی اکبر کا پرسہ دے رہا ہے، کوئی قاسم کا پرسہ دے رہا ہے، حسن سے یہی کہو نا یار، کوئی کس انداز میں پرسہ دے رہا ہے، کوئی کس انداز میں پرسہ دے رہا ہے۔ بڑی کوشش کی مگر اس نے آخری کوشش یہ کی، لکھا ہے صاحبان کتاب نے دو روایت، ایک ہے اس نے پانی میں چھلانگ لگائی، ایک ہے پہاڑ میں چلا گیا۔ آئے گا اس وقت جب تیرا میرا امام آئے گا، آواز دے کے کہے گا کائنات کی عدالت الہیہ کا جج، میں بھی ایک بن کے آیا ہوں سوالی، صرف مجھے تیر لگے ہوں گے، تلوار لگی ہوں گی، نیزے لگے ہوں گے، خون جاری ہوگا۔ آگے کہے گا آقا سوار سواری کی ضمانت ہوتا ہے، اس امت ملعونہ سے پوچھ میرے سوار کا قصور کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد